نظر آؤں کیا محرکات ہیں اصل میں حسد کے؟ علامہ سے کچھ فرمائیے گا، کیسے حسد پیدا کیسے ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہ جبلی کیفیت ہے، انسان میں پیدائشی طور پہ چیز موجود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بنیادی طور پر حسد کی جو مرکزی اہم وجہ جو بنتی ہے وہ احساس محرومی ہے، احساس میں اور احساس کمتری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسے منصب دیا ہے، جو اسے عزت عطا فرمائی ہے، مال و منال دیا ہے، جاہ و جلال اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے، تو اس سے جلنے والا، اس سے دوسرا جو شخص ہے مد مقابل ہے، تو یہ آرزو کرتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، وہ اس کے منصب سے جلتا ہے۔ احساس محرومی ہوتی ہے کہ میرے اندر یہ کیوں صلاحیت نہیں ہے، مجھے یہ منصب کیوں نہیں دیا گیا، میرے پاس جاہ و جلال اور مال و منال یہ ساری چیزیں میرے پاس کیوں نہیں ہیں، اور اس وجہ سے وہ اس منصب سے، اس عہدے سے وہ جلتا ہے، اور پھر اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس آ جائے، اور جس طرح اس کی عزت کی جاتی ہے تو اس طرح میری عزت کی جائے۔ تو یہ احساس محرومی کہ کسی کے اندر اگر کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی تو دوسرے کی صلاحیتوں سے یا دوسرے کے مناصب سے وہ اس سے جیلس ہو کر اور اس سے ایک طرح کا احساس محرومی کا شکار ہو کر اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی میں یہ اس طرح کا مرض ہے تو فرمایا کہ اس سے جس سے وہ حسد کیا جا رہا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا، یعنی اگر کسی سے حسد کیا جا رہا ہے تو حسد کرنے والے کے اس طرح سوچنے سے یا اس طرح کے احساسات رکھنے سے جس کے پاس منصب ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس مال و منال ہے، تو اس کو کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کا منصب اس سے چھین نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں کہ یہ دل میں خواہش کرے کہ کاش اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اسے منصب دیا تو یہ میرے پاس آ جائے۔ اسی لیے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حسد کرنے والا خود اپنی لگائی ہوئی آگ میں جلتا رہتا ہے، خود جلتا رہتا ہے، یعنی کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، بلکہ وہ خود جل کے کڑ کے اس میں یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اس کے مد مقابل آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ، اور قرآن میں بھی اس کی تلقین فرمائی گئی کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ یعنی اگر کسی کے پاس مال و منال ہے، کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، یا اسے نیکیوں کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس سے حسد کیا جائے، اس پر رشک ہو اور اس کا مقابلہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے جو قرب حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اسے اعلیٰ عرفہ مقام حاصل ہے، میں اللہ کی عبادت اس قدر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے بلند مقام حاصل کر لوں۔ لیکن یہاں حسد کے مقابلے میں یہاں یہ آرزو انسان نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو حیثیت عطا فرمائی اس سے چھن جائے اور مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اس کی حدیث میں اس کی تحسین فرمائی گئی۔ آپ علیہ السلام نے علم کے بارے میں فرمایا، تقوی کے بارے میں فرمایا کہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو دوسرا شخص اس سے مقابلے کی ایک کیفیت ہو، اس کے اندر احساسات ہو کہ اس کے پاس جو علم ہے میں اس سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ میں دین کی زیادہ خدمت کر سکوں، بڑھ چڑھ کر دین کی تبلیغ کر سکوں۔ تو لیکن اس میں یہ آرزو نہیں ہے، یہ التجا نہیں ہے کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ چھین کر میرے پاس آ جائے۔ پھر اسی طرح نیکیوں کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی متقی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، تو انسان یہ خواہش کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں اسے جو اعلیٰ عرفہ مقام حاصل ہے تو میں زیادہ سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی عبادت کروں گا، بندگی کروں گا، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام حاصل کر لوں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور صحابہ کرام کی عملی اگر سیرت کا جائزہ لیں، زندگیوں کا جائزہ لیں، تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں تو سارے صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر مال پیش کرتے ہیں۔ تو اب تک خیرات کے معاملے میں، صدقات کے معاملے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مشہور ہیں، اور دل کھول کر آپ خرچ کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کثرت دیکھی جائے، یعنی مال و منال کے انبار ہوں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، بلکہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو جذبہ ہے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق جو حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر وہ حضرت ابوبکر صدیق سے کئی افراد بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے، لیکن ان کی حیثیت بڑی تھی، ان کی حیثیت مال و منال کے لحاظ سے زیادہ تھی، تو وہ اسی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دل میں یہ خواہش کا اظہار کیا کہ آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ یہ نہیں خواہش کی کہ ابو بکر کو جو مقام حاصل ہے وہ میں لے لوں، اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے، ان سے چھین لے، یہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ میں دوڑ اور مقابلہ کروں گا اور ان سے آگے نکل جاؤں گا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ خرچ کرنے والا لکھا جاؤں، اللہ کی دین کی خدمت کرنے والا لکھا جاؤں۔ تو یہ صحابہ کرام، اور اسی کا حکم فرمایا گیا کہ فاستبقوا الخیرات، اور صحابہ کرام میں دوڑ ایک رہتی تھی کہ آپ علیہ السلام کسی کام کا حکم فرما دیں
تو چپکے سے صحابہ اکرام چلے جایا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پہلے کوئی عمل کر لے. یعنی مقابلہ ہے تو دین کے مقابلے میں, تقوی کے مقابلے میں, پرہیزگاری کے معاملے میں اور اللہ کی عبادت و بندگی کے معاملے میں مقابلہ ہو. اور غبطہ جسے حدیث میں اس سے مراد لیا گیا ہے, تو حسد نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو مقام عطا فرمایا اس سے چھین کر مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. بہت اچھی بات ہے. ناظرین, حسد کی ممانعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور مزید